السلام علیکم میرے پیارے لسنرز۔ آج جو ہم ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے چاندنی گنگنانے لگی، جو کہ تحریر ہے ام مریم کی۔ تو چلیں آئے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ السلام علیکم، گڈ نون، ہاؤ آر یو حرم؟ فارا نے اندر گھستے ہی بیگ اور چادر صوفے پر پھینک کر حواس بحال کرتے ہوئے ایک گہری سانس بھر کر کہا۔ کمرے میں آتے ہی اسے اے سی کی کولنگ نے اس کے گرمی پسینے اور پیاس سے بے حال وجود کو جیسے کسی حد تک پرسکون کرنے میں مدد دی تھی۔ فلور کشن گھسیٹ کر وہ حرمت کے پہلو میں ہی لمبی لمبی لیٹ گئی، جو ٹی وی میں منہمک گویا اس کی آمد سے بھی بے خبر تھی۔ جواباً سلامی بھیجنا تو دور کی بات، فارا نے ذرا سا سر اٹھا کر اس کی محویت کو دیکھتے خود ہی احساس دلانا چاہا۔ یار اتنی دھوپ سے آئی ہوں، پانی ہی پلا دو، یک ٹھنڈا سا۔ اس نے حرمت کے ہاتھ سے ریموٹ چھیننا چاہا۔ ارادہ ٹی وی آف کرنے کا تھا مگر وہ تو چیل کی طرح چپٹی تھی۔ خبردار خبردار فارا کی بچی، ڈسٹرب نہ کرو، دیکھ نہیں رہی کہ میں اپنا پسندیدہ شو دیکھ رہی ہوں؟ وہ جس طرح بغیر لحاظ مروت کے آنکھیں نکال کر گھررائی تھی، فارا کا منہ بن گیا تھا۔ اس نے اسکرین پر شہزادوں کسی شان بے نیازی سے جلوہ گر مشہور و معروف اور ہر دل عزیز ڈرامہ آرٹسٹ عاذر خان کو کھا جانے والی نظروں سے گھورنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ دانت کچکچا کر بولی تھی، غالباً یہ پروگرام تو تم رات کو بھی دیکھ چکی ہوگی، اور اب پھر جی نہیں بھرا ابھی تک؟ آنکھیں سینگ سینگ کر اس نے بھی لحاظ مروت بالائے طاق رکھ کر بے نکت سنائیں، اور تنتناتی ہوئی اٹھ کر خود فریج سے پانی کی بوتل نکال لائیں۔ پروگرام میں وقفہ آ چکا تھا، جب ہی عزیزی حرمت کی توجہ اس پر ہو چکی تھی۔ اچھا بتاؤ، کیسا گزرا پہلا دن تمہاری سو کالڈ جاب کا؟ وہ اپنی مسکراہٹ دبا رہی تھی، آنکھیں ٹپٹپا رہی تھی، چہرے پر شرارت کا عکس نمایاں تھا، جو اس کی معصومیت بھری دلکشی کو مزید اجاگر کر رہا تھا، مگر فارا حلق تک بیزار تھی۔ بکواس مت کرو مجھ سے، خبردار جو تم میرے منہ لگی تم، بس تم اس عاذر خان کو دیکھتی اور آہیں بھرتی ہی مر جانا، ہنس کم جہاں پاک۔ پانی کی بوتل کا ڈھکن اتار کر منہ سے لگانے سے قبل فارا نے اس کی اچھی خاصی طبیعت صاف کرنا ضروری خیال کیا تھا۔ وہ برا مانے بغیر دانت نکالتی رہی۔ اف، اتنا غصہ؟ آج تو مجھے لگ رہا ہے اپنے بھائی کا زیادہ ہی درد اٹھا ہے تمہیں۔ تم جلتی کرتی رہنا، مجھے کیا؟ بہرحال بھول ہے تمہاری کہ اس کالو کو میں کبھی منہ لگاؤں گی۔ جواباً اس نے بھی جلتی پر تیل ہی ڈالا تھا۔ فارا کا چہرہ غم و غصے کی زیادتی سے سرخ پڑنے لگا، مگر حرمت کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ اس کی جانب دیکھتی اور اس کے دکھ کو سمجھ پاتی۔ پروگرام ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ سہانی شام پوری طرح پر پھیلا چکی تھی، ہواؤں میں خوشگواری تھی، جب ہی گرمی کا زور ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا، ورنہ سارا دن تو لو چلتی رہی تھی۔ وہ بڑے فریش موڈ میں تھی، ہاتھ میں پائپ پکڑے پودوں کو پانی میں نہلاتے، اپنی لے میں گنگناتے مصروف تھی۔ جب سویا سویا سا چہرہ اور بکھرے بال لیے فارا بھی اپنے کمرے سے نکل کر اسی سمت چلی آئی۔ تیرے نال ملائیاں اکھیاں وے تو پھر دی دوریاں رکھیاں، تیری بے پروائی سجنا مینوں مار گئی۔ اس طرح تو ہوتا ہے میم، اس طرح کے کاموں میں۔ فارا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پائپ لے لیا۔ نل وہ پہلے ہی بند کر چکی تھی۔ مثلاً کس طرح کے کاموں میں؟ حرمت بویں چڑھا کر بولی۔ کبھی غور تو کرو حرم، کبھی غور تو کرو حرم، کہاں وہ مشہور و معروف آرٹسٹ جس کی شہرت پاکستان سے نکل کر باہر کے ملکوں تک جا پہنچی، اور کہاں تم ایک عام سی گھریلو لڑکی؟ تمہاری طرح کی نہ جانے کتنی اور بھی عام اور بیوقوف لڑکیاں ہوں گی جو یہ حماقت کر رہی ہوں گی۔ حرم، تمہیں نہیں لگتا کہ تم سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو؟ اس کے لہجے میں محسوس کیے جانے والا دکھ اور تعصب تھا۔ شاید جبھی حرم خلاف معمول کچھ نہیں بولی، ہونٹ بھینچے دوسری جانب دیکھتی رہی۔ البتہ چہرے پر ناگواری کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے فارا کی بات کتنی بری محسوس ہوئی۔ دونوں کے درمیان طویل خاموشی کا تکلیف دہ وقفہ آیا، تب فارا نے ہی اس خاموشی کے پردے کو چاک کیا۔ اوہ ہاں، میں بتانا ہی بھول گئی، رات بھائی ہمارے لیے لان اور کاٹن کے سوٹ لائے ہیں، ابھی ویسے ہی رکھے ہیں، میں نے سوچا پہلے تم پسند کر لو۔ اب اس کا انداز پہلے کی طرح نارمل اور کسی حد تک سلاجو اپنائیت لیے ہوا تھا، مگر حرم کی ناگواری اس کے لہجے میں بھی در آئی تھی۔ دیکھو، تم اپنے بھائی سے کہہ دینا کہ وہ اپنی توقعات اور امیدوں کو کم سے کم مجھ سے، میری ذات سے الگ ضرور کر لے، کیونکہ میرا کبھی اس کی پذیرائی کرنے کا ارادہ نہیں تھا اور نہ ہوگا۔
فارا نے دکھ کی شدید کیفیت میں گر کر آنکھوں میں سرخی لیے اسے ایک نظر دیکھا اور بولی، کیا سمجھوں میں اس کی وجہ؟ آذر خان؟ فارا کا سوال بہت حتمی تھا۔ حرم دانت مینچے کھڑی رہی، جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ ماما انہیں پکار رہی تھی۔ وہ یوں ہی تنا ہوا چہرہ لیے آگے بڑھ گئی۔ فارا وہیں کھڑی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ جب پہلی بار حرم پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ اپنی نادانی کے دور میں ہی عمر کی منکوحہ بنا دی گئی تھی تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ کتنا چیخی اور چلائی تھی وہ اس ایک بات کی وجہ سے۔ ایک یہی شخص ملا تھا دنیا میں آپ کو میرے لیے۔ اس کے لہجے کی رعونت وہ بھی لاڈلے اور اکلوتے بانجے کے لیے ماما کو بالکل اچھی نہیں لگی۔ جبھی اسے تنبیہاً گھورا، کیوں، کیا کمی ہے عمر میں؟ خوبی کون سی ہے وہ بتا دیں۔ وہ پھنکاری، بس نہ چلتا تھا جیسے نکاح کوئی کانچ کا برتن ہو جسے وہ دیوار سے مار کر لمحوں میں توڑ دے اور جان چھڑا لے۔ بدتمیزی نہیں کرو حرم، شوہر ہے وہ تمہارا، تمیز سے ذکر کیا کرو، سمجھی؟ ماما کے لہجے میں صرف تنبیہ نہیں تھی، بے حد ناگواری بھی اتر آئی تھی۔ وہ پیر پٹکنے لگی۔ شوہر زبردستی کا بنایا ہوا، نہیں مانتی میں اس رشتے کو۔ وہ کسی بھی پل رونے کو تیار تھی مگر ماما نے اس کا بازو پکڑ کر بے حد سختی سے جھٹکا دیا تھا۔ آج جو بکواس تم نے یہاں میرے سامنے کر لی ہے حرم، وہی کافی ہے۔ آج کے بعد میں ایسی کوئی فضول بات نہ سنوں۔ یہ بندھن تمہارے بابا کا باندھا ہوا ہے اور بائی جان کی شدید خواہش اور ہم سب کی رضامندی بھی شامل تھی۔ تمہاری بیکار ضد کی خاطر ہم اپنے رشتوں کو نہیں توڑ سکتے۔ سو بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، اوکے؟ ان کے سخت لہجے میں عجیب سی کاٹدار تلخی تھی۔ وہ خائف نہیں ہوئی تھی تو محتاط ضرور ہو گئی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے سانولے سلونے آم سے نقوش کے مالک عمر حسن کو بھی جبراً قبول کر لیا تھا۔ اس نے اپنا کھیل دوسرے انداز میں کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا جس میں فتح کا امکان 100% تھا اور وہ بھی پر یقین تھی۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں پکڑا سیل فون جیب میں منتقل کرتا ہوا وہ اپنے مخصوص باوقار انداز میں ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو میری جان، خوش آباد رہو۔ بابا نے اخبار رکھتے ہوئے مسکرا کر بڑی خوش دلی سے اس کا خیر مقدم کیا اور فارا کو ناشتہ لانے کو آوازیں دینے لگے۔ فارا جلدی آ جاؤ بھائی، آج مجھے ذرا جلدی نکلنا ہے۔ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے خود بھی پکارا تو وہ چونک کر اسے تکنے لگی۔ کیوں، خیریت ہے نا بیٹا؟ جی بابا، آج بہت اہم آپریشن تو ہے ہی، مجھے جنرل ہاسپٹل کے دورے پر بھی جانا ہے، کچھ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، دیگر ڈاکٹرز کے ساتھ بھی مجھے ان کے چیک اپ کو جانا ہے، اس کے بعد فیصلہ ہو سکے گا کہ انہیں علاج کے لیے باہر بھجوانا چاہیے یا نہیں۔ وہ کل ہونے والے بم دھماکے کے زخمیوں کی حالت ڈسکس کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ بیٹا، اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کرو، روز بروز رنگت مان پڑتی جا رہی ہے، رات بھی 12 بجے کے بعد آئے ہو، ماما بتا رہی تھی تمہاری۔ ان کے ٹوکنے پر وہ نرمی سے مسکرایا تھا کہ حرم کو شرارت سوچ گئی تھی۔ چاچو، انہیں فیئرنیس کریم کا کمرشل دکھائیں، 15 دن کا نکھار گارنٹی کے ساتھ، اگر یہ زیادہ بیزی ہیں تو میں لا دوں گی ان کے لیے۔ بظاہر مسکراتا شریر لہجہ مگر اس میں موجود اخانت کو فارا ہی محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ایک غصیلی اور تنبیہی نگاہ حرم پر ڈالی مگر وہ متوجہ ہی کہاں تھی، وہ تو اپنے ہی خیال میں تھی۔ جتنی بھی بھاگ دوڑ کر لو ڈاکٹر عمر حسن، بہرحال تم آذر خان کی جیسے تو کبھی نہیں بن سکتے، یاد رکھنا۔ ویسے بھی تم زندگی کو خواہ مخواہ مشکل بنا رہے ہو۔ جتنا پیسہ ہے نا چاچو کے پاس، تم بیٹھ کر بھی اڑاؤ تو ختم نہ ہوگا، مگر تمہیں تو۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ فارا نے سرد آب بھر کر عمر کے سامنے ناشتے کے لوازمات سجانے شروع کر دیا۔ آپ کو جلدی ہسپتال پہنچنا ہے بھائی؟ ہاں پہنچنا تو ہے، خیریت؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ عمر نے چائے کا بھاپ اڑاتا مگ اٹھاتے ہوئے اسے ایک نظر دیکھ کر کہا۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو پھر رہنے دیں، ایکچولی آج مجھے 1 گھنٹہ لیٹ جانا تھا، مگر حرم کا یونیورسٹی کا ٹائم تو یہی ہے، میں سوچ رہی تھی کہ اگر آپ اسے ڈراپ کر دیتے تو۔ وہ اپنا مسئلہ بتا رہی تھی۔ حرم نے سخت جس ہو کر فارا کو گھورا۔ وہ متوجہ نہیں تھی یا دانستہ نظر انداز کر رہی تھی۔ اوکے، کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ فی الفور جواب دے رہا تھا۔ فارا نے بامشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ مگر آپ کو دیر ہو سکتی ہے، اتنا اہم کام ہے آپ کا۔ فارا نے جتنی سنجیدگی سے کہا تھا اتنی سنجیدہ وہ لگ نہیں رہی تھی۔ مسکان اس کے ہونٹوں اور آنکھوں میں مچل رہی تھی۔ اٹس اوکے، مینشن ناٹ۔ حرم، تم ناشتہ کر چکی ہو تو اٹھ جاؤ، ہری اپ۔ اس نے پہلے فارا کو تسلی دی تھی، پھر حرم کو مخاطب کیا جو سخت نالاں اور جس نظر آ رہی تھی۔ عمر چائے کے ساتھ سلائس کے چند نوالے لے کر ہی کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھ گیا تھا۔
فارا کے ساتھ ماما نے بھی ٹوک کر ناشتہ کرنے کا کہا، مگر وہ رکا نہیں تھا اور حرم کو پورٹیکو میں آنے کا کہتا اپنا کوٹ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ فارا کو گھورتے ہوئے اپنا جرنل اور بیگ اٹھائے ایک طرح سے پیر پٹکتی ہوئی اس کے پیچھے گئی تھی۔ فارا بے اختیار ہنسنے لگی کہ اب ہنسی کنٹرول کرنا اس کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ ماما نے اسے کچھ حیرانی سے دیکھا۔ تمہیں آج کیوں دیر سے جانا ہے اور یہ ہاں ہنس کیوں رہی ہو؟ ان کے استفسار پر وہ گڑبڑاتی ہوئی فی الفور سنبھلی اور گلا کھنکارا۔ کچھ نہیں ماما، بس یہ سوچ رہی تھی کہ عمر بھائی کے ساتھ کتنی پیاری لگتی ہے نا حرم۔ وہ عمر کا ادھورا چھوڑا ہوا ناشتہ کرنے میں مصروف ہوئی۔ بہت خوبصورتی سے بات کا رخ بدل چکی تھی۔ ماما بھی مسکرانے لگیں۔ ہاں بیٹے، اللہ دونوں کی جوڑی سلامت رکھیں، ہزاروں خوشیاں دکھائے، پیارے لگتے تھے دونوں، جبھی تو ایک مضبوط بندھن میں باندھ دیا۔ ان کے جواب پر بجائے خوش ہونے کے وہ گمسم ہونے لگی۔ شاید مضبوط بندھن بھی حرم کے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتا ماما۔ بس کیا بتاؤں آپ کو کہ وہ کیا حماقت کر رہی ہے، اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مارنا چاہتی ہے، گویا احساس ہی نہیں ہے۔ مگر میں اسے یہ حماقت نہیں کرنے دوں گی، وہ میرے بھائی کی بہت انمول خوشی ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ ہو رہی تھی۔ تمہارے لیے کھانا لاؤں؟ آفس سے واپسی پر وہ اب فریش ہو کے باہر نکلی ہی تھی کہ جب حرم نے اسے بڑے دوستانہ انداز میں آفر کی تھی۔ فارا کے ہاتھ اپنے گیلے بالوں میں حرکت کرتے اسی زاویے پہ ساکن ہوئے اور چہرے پر بڑا خوشگوار سا تاثر ابھرا۔ گویا اس نے کھانے کی آفر نہیں کی، اس کے بھائی کو قبولیت کی سند بخش دی، مگر بظاہر نخوت دکھائی تھی۔ کیوں؟ آج وہ ہمارے رقیب روسیہ کا پروگرام نہیں آ رہا کیا ٹی وی پر، جبھی یہ اخلاقیات نبھائی جا رہی ہیں؟ اس جواب پر حرم کی بڑی بے ساختہ قسم کی ہنسی چھوٹی تھی۔ واہ کیا ڈائلاگ ہے یار، قسم سے۔ ایسے میرا خیال ہے یہ تمہیں نہیں تمہارے بھائی کو بولنا چاہیے تھا۔ وہ جھوم گئی تھی، صاف ظاہر تھا موڈ خوشگوار ہے۔ انہیں کبھی تم کوئی موقع دو تب نا۔ فارا کا شکوہ جیسے نوکِ زبان پر آ دھرا تھا۔ اگر ایک ذمہ دار پوسٹ پر آ کر بھی اس میں حوصلے اور جرأت کی کمی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ گلس کر بولی اور کاندھے اچکار دیے۔ فارا کو اس کی بات البتہ ہرگز پسند نہیں آئی تھی، جب بھی گھورا۔ بکو مت، میرا بھائی بزدل نہیں ہے کہ حوصلے کی کمی ہو، بس عزت کرتا ہے تمہاری اور بہت شریف بھی ہے۔ حرم کو یہ صفائی اور یہ طرفداری کرنٹ بن کر ہی لگی تھی، جب یہ بھڑک اٹھی۔ اوفو، عزت! محترمہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو تو بہتر ہے، اور شرافت کا ڈنڈورا بس تمہارے سامنے چلتا ہے۔ گنوں کے پودے ہیں موصوف۔ پتہ بھی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ بائیک پر بیٹھنا پسند نہیں، اس کے باوجود جو صبح گاڑی کی خرابی کا بہانہ بنا کر مجھے بائیک پر لے کر گیا، اوپر سے سپیڈ اتنی زیادہ، لاکھ چاہا فاصلہ برقرار رکھوں مگر گرنے سے بچنے کو اس کا کاندھا دبوچنا ہی پڑا۔ وہ کلس کر کہہ رہی تھی۔ فارا کا ہنستے ہنستے برا حال ہونے لگا۔ اس میں حماست کہاں سے آ گئی؟ یہ تو محبت ہے میری جان۔ اس کے پاس آ کر گلے میں بازو حمال کرتے ہوئے مدھر انداز میں گنگنائی۔ حرم نے بھرپور غصے سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور اسے گھورتے ہوئے فاصلے پر ہو گئی۔ مگر مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے۔ اس کا لہجہ و انداز قطعیت سے بھرپور تھا۔ فارا کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرا گیا۔ ایسے مت کہو حرم، میرے بھائی کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ بہت چاہتے ہیں تمہیں، اس بات کی میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں۔ فارا تو جیسے تڑپ اٹھی تھی۔ حرم نے تنزیہ کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا۔ ارسلان بھی بہت چاہتا ہے تمہیں، تم نے آج تک اس کی پذیرائی کیوں نہیں کی؟ جبکہ وہ تمہارے ساتھ کھڑا اتنا عجیب بھی نہیں لگتا جتنا تمہارا بھائی اپنے دبے ہوئے رنگ کی بدولت میرے ساتھ کھڑا ہوا لگتا ہے۔ اس کا لہجہ بے حد تضحیک آمیز اور کاٹدار تھا۔ فارا کا چہرہ دھواں دھواں ہو کر رہ گیا۔ اگلے کئی ثانیوں تک وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں ہو سکی تھی، پھر خود کو ہاتھ سے دقت سے سنبھال کر بولی تو لہجہ نارمل تھا۔ بھائی کی رنگت سانولی ہے مگر وہ پرکشش نظر آتے ہیں حرم۔ پھر سب سے اہم بات یہ کہ تمہیں بہت چاہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے بزرگوں کی خوشی بھی اسی میں ہے۔ میں نے تمہیں اپنے بھائی کی شان میں قصیدہ پڑھنے کو نہیں کہا۔ اطلاعاً عرض ہے محترمہ، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اس نے فارا کی بات کاٹی۔ وہ اور معاملہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ فارا نے ایک گہری سانس کھینچی اور خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس سے نگاہیں چار کیے بنا اسی سنجیدگی سے بولی تھی۔ حرم کو عجیب سی آگ لگ گئی تھی اس جواب سے، جب یہ تند لہجے میں بول پڑی۔ کیا وہ محبت کا معاملہ ہے؟ اور کیوں چھوڑ دوں اسے؟ فارا نے بے بسی کا شکار ہوتے ہوئے اسے دیکھا، جو بہت کچھ جانتے ہوئے بھی دانستہ اس کی اذیت کا سامان کر رہی تھی اور پیچھے ہٹنے پر آمادہ بھی نہیں لگتی تھی۔ بتاؤ مجھے، کیا کمی ہے ارسلان بھائی میں؟ آرمی میں کیپٹن ہے، ہینڈسم ہے اور سب سے بڑھ کر تمہارے خواہش مند ہیں۔
اس کا لہجہ صاف تنزیہ ہوا تھا۔ فارا نے ہونٹ بھینچے۔ کمی تو میرے بھائی میں بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، اچھی پوسٹ پر ہیں، اور اللہ کے واسطے اب ہینڈسم نہ کہہ دینا، مانا باقی کی خوبیاں ہوں گی مگر اس معاملے میں بہت غریب ہے تمہارا بھائی۔ مجھے عاذر پسند ہے، صرف واضح ہے عاذر، اور تمہارے بھائی کا کسی بھی لحاظ سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا اس سے۔ اس کا انداز سراسر تمسخر اڑاتا ہوا تھا۔ فارا کا چہرہ ایک دم سے بے تحاشا سرخ پڑ گیا۔ وہ کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے جا چکی تھی۔ آج وہ اس کے پھینکے تیروں سے اتنی زخمی ہوئی تھی کہ جواباً اسے سرزنش کرنا، صفائی دینا بھی یاد نہیں رہا۔ اسے لگتا تھا اگر وہ ایک پل بھی اس بے حس لڑکی کے آگے کھڑی ہوئی تو اپنا ضبط کھو دے گی، اور کم سے کم وہ اس کے سامنے اپنے آنسو بے مایہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عاذر خان کا تجزیہ اور تعریفیں تو ایسے کرتی تھی گویا وہ اسے اپنا پروپوزل ہی تو پیش کر چکا ہو۔ عمر اپنے دھیان میں سلام کرتا اندر آیا، مگر وہاں پہلے سے ارسلان کو براجمان پا کر مسکرایا۔ ارسلان کا تپاک ہمیشہ کی طرح تھا۔ وہ اٹھ کر بہت پرجوش انداز میں گلے لگا تھا اس سے۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ عمر نے اس کا لمبا چوڑا وجیز سراپا نہایت محبت سے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھینچا اور مسکرایا۔ رات کو آیا تھا، صبح ہوتے ہی یہاں بھاگا آیا، مگر لگتا ہے کسی کو ہمارے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ اس کی شکوہ کنہ نظریں بالخصوص فارا پر جا پڑی جو ٹیبل پر ناشتے کے لوازمات سجا رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ بھی عمر کے سامنے بری طرح سٹپٹا کر رہ گئی۔ ارے نہیں ڈیئر، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہاں سب کے لیے بہت خاص ہو تم۔ عمر جو اپنے سیل فون پر کوئی نمبر پش کر رہا تھا، اس کے شکوے کے جواب میں فطری سادگی سے وضاحت پیش کر گیا۔ ریئلی؟ منہ فوراً کھل اٹھا تھا اور چمکتی متبسم معنی خیز نظروں سے فارا کو دیکھا جو بہت خوبصورتی سے اسے نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ جب ہی اس کا منہ پھر لٹک گیا۔ کیسے مان لوں میرے بھائی، 2 گھنٹے سے آیا بیٹھا ہوں، مجھے تو کسی نے چائے کا بھی نہیں پوچھا، اب بھی دیکھ لو کپ میرے بجائے تمہارے آگے رکھا گیا ہے۔ اس نے نچلا ہونٹ دبا کر مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ مقصد سے فارا کو کچھ بولنے پر اکسانا تھا، مگر وہ ہنوز نظر اندازی کے فارمولے پر عمل پیرا تھی۔ عمر کو ہی معاملہ سنبھالنا پڑا۔ کیوں بھائی فارا گڑیا، کیا واقعی مناسب پروٹوکول نہیں ملا ہے کیپٹن صاحب کو؟ بھائی خیال رکھا کرو۔ عمر کا ہلکا پھلکا لہجہ ارسلان کے چہرے پر خجالت بھری مسکان سمیٹ لایا۔ جب ہی وہاں حرم بھی آ گئی۔ حرم نے دونوں کو خوشگوار موڈ میں باتیں کرتے دیکھا تو صرف سرد نظروں سے دیکھنے پر اکتفا کیا اور نحوست سے سر جھٹک کر فوراً وہاں سے چلی گئی۔ عمر کے چہرے پر تردد سا پھیل گیا، بادامی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے عمر بھائی، حرم آپ سے خفا ہے۔ ارسلان کی قیاس آرائی پر عمر چند ثانیوں کو ساکن رہ گیا، اگلے لمحے خود کو سنبھال کر نرمی سے مسکرا دیا۔ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی، تم سناؤ جاب کیسی چل رہی ہے؟ اس نے جلدی سے بات پلٹی تو فارا سرد آہ بھر کے رہ گئی۔ بہت اچھی، آپ کے حوالے سے جو خبر لگی تھی نا اخبار میں وہ پڑھی تھی میں نے، بہت اچھی کاوش ہے آپ کی غریبوں کے لیے ہسپتال بنوانے کی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ ارسلان کے سراہتے لہجے میں حقیقی ستائش تھی۔ جہاں فارا چونکی وہیں عمر خجل اور خفیف سا نظر آنے لگا۔ کوئی وضاحت نہ ہی کوئی اقرار، البتہ فارا کی اشتیاق کی کوئی حد نہیں رہی۔ یہ کب کی بات ہے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں، بلکہ بھائی نے ذکر ہی نہیں کیا ہم سے۔ وہ شاکی بھی تھی اور بے تحاشا پرجوش بھی۔ عمر کی کامیابی گویا اس کے لیے بھی تمغہ امتیاز تھا۔ عمر نے اس موضوع کو چلنے نہیں دیا، جب ہی دانستہ بات بدل دی۔ کاش آپ نے یہ بات حرم کے یہاں سے اٹھ کر جانے سے پہلے کی ہوتی۔ اس پاگل لڑکی کو بھائی کی جانب سے عجیب و غریب قسم کی شکایتیں ہیں۔ فارا کے لہجے میں ملال تھا۔ ارسلان البتہ اس کے اپنائیت بھرے انداز تعاطف پر ضرور خوش ہوا تھا، مگر عمر کی موجودگی میں کھل کر اظہار کرنے سے باز رہا۔ کیا وہ ابھی تک مسٹر عاذر سے انسپائرڈ ہے؟ سنا ہے وہ محترم بھی ڈاکٹر ہیں پیشے کے لحاظ سے۔ وہ اچنبھے میں گر کر سوال کر رہا تھا۔ عمر کے چہرے پر ایک سپاٹ سا تاثر ابھرا۔ فارا نے گہری سانس بھری۔ ابھی تک سے کیا مراد ہے آپ کی؟ فارا نے عمر کو نارمل انداز میں ناشتہ کرتے دیکھ کر ارسلان سے سوال کیا۔ یعنی میرا مطلب ہے یہ انسپائریشن تو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ویسے عاذر خان بندہ ایسا ضرور ہے کہ اسے لائک کیا جائے، مگر اس کی یہ پسندیدگی کچھ قابل اعتراض اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اس وجہ سے حقیقی خوشیوں کے دروازے خود پر بند کر رہی ہے، نہ صرف خود پر بلکہ اپنے سے وابستہ لوگوں کو بھی ہرٹ کر رہی ہے۔ فارا نے یہ سب کہتے ہوئے عمر کو دیکھا جو کانوں میں گویا کڑوا تیل ڈالے بیٹھا تھا۔ فارا کو ایک دم سے غصہ آنے لگا، جب ہی وہ پھٹ پڑی۔ بھائی آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ اتنے کول کیوں ہیں آخر؟ وہ آپ کی منکوحہ ہے اور
نہیں، مجھے برا نہیں لگتا، شاید اس لیے کہ عازر کو میں خود بھی بہت پسند کرتا ہوں۔ وہ آرٹسٹ ہے اور لوگ اسے لائک کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسا برا منانے والی بات نہیں ہے۔ اندر کی تمام تر کیفیات کو عیاں کیے بغیر وہ بہت لسان سے کہہ رہا تھا۔ ارسلان نے عجیب نگاہوں سے اسے دیکھا، جبکہ فارہ کے چہرے پر دبا دبا سا غصہ تھا، مگر وہ پسندیدگی سے اس راستے پر اندھا دھند جس طرح بھاگ رہی ہے۔ بھائی، یہ تشویشناک امر ضرور ہے۔ محترمہ کے مستقبل کے ارادوں کا شاید آپ کو پتہ نہیں۔ شوبز میں نام کمانا چاہتی ہیں، عازر خان کے ساتھ کام کرنے کے خواب دیکھتی ہیں محترمہ۔ بقول اس کے وہ اس گھر کے دیگر مکینوں کی طرح کنویں کی مینڈک نہیں بنے گی۔ وسیلے انداز میں وہ تیز تیز بول گئی۔ عمر نے بے اختیار نظریں چلا لیں۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر چاچو چاچی جان کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو یعنی وہ شوبز میں جائے، کام کرے، آپ کو اعتراض نہیں ہوگا؟ فارہ شوق سے عمر کو دیکھ رہی تھی۔ عمر نے گہری سانس بھر کے کندھے اچکائے۔ میں اعتراض کیوں کروں گا؟ میں آج تک اس کے راستے کی دیوار بنا ہوں، نہ بننے کا ارادہ ہے۔ اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کا راستہ چن لے۔ اب کی مرتبہ عمر کا لہجہ دھیما، مدھم اور عجیب سی یاسیت لیے ہوئے تھا جسے فارہ ہی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ خاموش مگر افسردہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر نم آنکھیں جھپکتی تیزی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اگر حرم نے میرے بھائی کا دل ہمیشہ کو دکھا دیا تو میں کبھی اسے معاف نہیں کروں گی۔ سارا دن وہ یہی سوچ کے خود سے عہد باندھتی رہی تھی، جبکہ دوسری جانب عمر حسن تھا، جس کے اندر آج کی باتوں کے بعد عجیب سی بے چارگی و بے مائگی اتر آئی تھی۔ وہ فارہ کی طرح جذباتی نہیں تھا، نہ اپنے جذبوں میں بے اختیار۔ اسے خود پر بھی اختیار تھا اور وہ اپنے جذبوں کی پامالی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب بھی جب وہ ان کے ہاں عارضی طور پر رہنے آئی تھی تو ساتھ میں عازر خان کے بڑے بڑے پوسٹرز بھی اتار کر لانا نہیں بھولی تھی۔ جب وہ بہت ذوق و شوق سے انہیں کمرے کی دیواروں پر سجانے میں مصروف تھی، فارہ خاموش نہیں رہ سکی۔ چند دن کی بات تھی، کیا ضرورت تھی ان تصویروں کو اٹھا کر لانے کی؟ میری فضولیات! خبردار جو عازر کو کچھ کہا، اور سنو، اب ہی تو ضرورت تھی۔ سچی بات ہے، تمہارے بھائی کی شکل اتنے دن دیکھنے اور سہنے کا حوصلہ نہیں تھا مجھ میں۔ فریشنس کا یہ سامان ضروری تھا۔ اور عمر جو کسی کام کی غرض سے فارہ کو بلانے آیا تھا، اتنی بات سن کر ہی الٹے قدموں مڑ گیا تھا۔ دکھ کی بات حرم کے الفاظ نہیں، اس کا جتلاتا لہجہ تھا۔ وہ اس کے دروازے میں جھلک دیکھ لینے کے بعد ہی اتنی شفاق ہوئی تھی، پھر اس کے بعد بھلا گنجائش تھی کہ وہ کوئی خوش فہمی پالتا، کوئی خواب بنتا؟ فارہ تو پاگل تھی، اس کی امیدیں بھی اس کی طرح سادہ اور معصوم تھیں، جبکہ وہ نہ تو احمق تھا نہ ہی خوش فہم۔ جان چھوڑ دو بھائی اس کی، اب ذرا پڑھائی بھی کر لو، ایگزامز نزدیک ہیں تمہارے۔ اسے ٹی وی میں مگن دیکھ کر فارہ جو اس کی لان کی شرٹ سی رہی تھی ٹوکتے ہوئے بولی، یار یہ عازر کو کیا سوجی؟ کیا ہو گیا خیریت؟ وہ شرٹ مشین سے نکال کر کینچی سے دھاگا کاٹتے ہوئے بولی، اتنی فضول لڑکی ہے بسمہ، اس کے ساتھ منگنی کر رہا ہے۔ اس کے لہجے میں تعصب اور فکر مندی تھی، جبکہ وہ بے نیاز رہی۔ ہاں تو کیا ہوا، مرضی کا مالک ہے ہر کوئی۔ فارہ کا انداز لاشعوری طور پر جتلانے والا ہو گیا۔ بالکل ہی احمق ہے عازر، اتنی جلدی کاہے کی ہے؟ آخر بسمہ میں ہے کیا جو اسے نظر آیا؟ سخت مضطرب لگ رہی تھی وہ ہر انداز سے، ہونٹ بے دردی سے کچلتے ہوئے، گلابی نازک مومی انگلیاں مروڑتی۔ فارہ کو بھی اس پر رحم آیا۔ تمہارے اس طرح خود کو ہلکان کرنے سے کیا وہ یہ احمقانہ فیصلہ نہیں کرے گا؟ رحم کرو کچھ خود پر، کیونکہ تم میرے بھائی کی امانت ہو۔ فارہ کی اس درجہ فضول بات پر وہ اتنا جلائی کہ جو ہاتھ لگا اس کی طرف پھینکتی چلی گئی۔ یہ کیفیت اسے مزید بے حال کر گئی تھی جب اس نے دروازے میں کھڑے عمر حسن کو دیکھا تھا، جب یہ حفت مٹانے کو اس پہ الٹ پڑی۔ ایٹیکیٹس کسی چڑیا کا نام ہے، ذرا اس پر بھی دماغ کھپا لیا ہوتا۔ کسی کا کمرے میں آنے سے پہلے غالباً دستک دینی چاہیے۔ لال ببو کا چہرہ، گسیلی آنکھیں، اس کا بس نہ چلتا تھا کہ کیا کر لے۔ مائنڈ اٹ محترمہ، یہ ان کی بیوی کا کمرہ ہے، جس میں آنے سے قبل اجازت کی دفعہ قانون نافذ کرتا ہے، نہ ہی شریعت۔ اس سے قبل کہ عمر کچھ بولتا، فارہ نے بہت خوبی سے اس کی طبیعت صاف کر دی تھی۔ حرم کا چہرہ اس جتلاتے ہوئے انداز پر مزید تپ گیا۔ تم بھی غور سے سن لو، بیوی نہیں منکوحہ، اور واضح رہے کہ یہ نکاح بھی میری نادانی کا نتیجہ تھا، جب میرے کفیل میرے والدین تھے اور میں نابالغ۔ ایسے نکاح کو لڑکی کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ بالغ ہونے کی صورت میں قائم رکھنا چاہتی ہے یا نہیں۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتی، وہ اس قدر بے حس، کٹھور، شفاق اور بے لحاظ لگی تھی۔ عمر کا چہرہ تمام تر ضبط، تحمل اور برداشت کے باوجود دھواں دھواں ہو کر رہ گیا۔ جبھی وہ خود کو نہیں سنبھال پایا
اور فی الفور خود کو نہیں سنبھال سکا اور کچھ کہے بغیر وہاں سے ہونٹ کھینچتے ہوئے تیز قدموں سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد فارا اور حرم کے درمیان کیا اور کس طرح بات ہوئی وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ جاننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ حرم کی اس قسم کی فضول اور بے تکی باتوں اور حرکتوں کو آج سے قبل وہ اس لیے بھی نظر انداز کرتا رہا تھا کہ اس کے خیال میں وہ ابھی کم عمر اور ناسمجھ تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں لڑکیاں ویسے بھی نادان اور بہت جذباتی ہوتی ہیں، مگر اس طرح قدم قدم پر اسے حقیر گرداننا اور بے-مایہ کرنا بھی اسے زیب نہیں دیتا تھا۔ کتنی دیر وہ ٹہل ٹہل کر اپنے اندر جل اٹھنے والے الاؤ کو بجھانے کی صحیح کرتا رہا تھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور فارا اجازت لیتی اندر داخل ہو گئی۔ عمر نے جھک کر سگریٹ دراز سے نکالنے کے بہانے گویا اپنے تاثرات اس سے مخفی رکھنے چاہے۔ "آئی ایم سوری بائی"، وہ اس کے بازو سے آ کر لگتے ہی سسکی۔ عمر نے کچھ کہے بغیر اس کا سر سہلایا تھا۔ "وہ بہت بدلحاظ ہو رہی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اس کا کوئی الٹا سیدھا قدم اس خاندان کو نہ بکھیر کے رکھ دے۔ آپ بھی کچھ نہیں کہتے اسے"۔ وہ الٹا اسے شاکی ہونے لگی۔ "تم پریشان نہ ہو، اس پر کوئی جبر کوئی دباؤ نہ ڈالو فارا، یہ رشتے ایسے قائم رہتے بھی نہیں ہیں"۔ عمر نے نرمی سے اسے سمجھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بڑھنے لگے۔ یہ خیال بہت سہانے روح تھا کہ وہ دونوں خدا نخواستہ ایک نہیں ہوں گے۔ پہلے وہ اتنی بدتمیزی نہیں کرتی تھی، مگر اب "بائی، مجھے کبھی کبھار لگتا ہے وہ آپ کی توجہ کی خواہش میں یہ ساری فضول اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی ہے نا"۔ وہ کسی خیال میں گم ہوتی کہہ رہی تھی۔ عمر حسن کے چہرے پر بہت تلخ قسم کی مسکراہٹ ابھری۔ "خوش فہمی کی حد ہوتی ہے اور تم پر ہی ختم ہوتی ہے، احمق لڑکی"۔ اس کا ایک ایک لفظ زہر میں ڈوب کر ابھرا تھا، جیسے فارا حفت زدہ سی ہو گئی۔ "نہ صحیح، لیکن آپ اسے ڈانٹیے گا ضرور، اپنے رشتے کا استحقاق استعمال کریں بائی۔ اگر ڈانٹ نہیں سکتے تو پھر کبھی اس سنجیدگی کے دائرے سے نکل کر اس پر بہت توجہ، بہت محبت لٹا کر ضرور پرکھیے گا اسے۔ آئی ایم شور وہ بہت مثبت رسپانس دے گی"۔ اس کا لہجہ بہت مضبوط اور پریقین تھا۔ وہ محض سر جھٹک کر رہ گیا۔ اس نے کہا نہیں تھا، مگر وہ رشتوں میں زور زبردستی اور جبر کا کبھی قائل نہیں رہا تھا، اور وہ بھی میاں بیوی کا رشتہ۔ وہ سب ماموں کی طرف آئے ہوئے تھے۔ آج سائرہ ارسلان کی بہن کی مایوں کی تقریب تھی۔ حرم کی سچ دیکھنے والی تھی۔ سلور کلر کے لہنگے کے ساتھ پرل کا سیٹ، بالوں کا بہت خوبصورت اسٹائل بنا رکھا تھا، اس پر موتی کی گجروں کی کلائیوں میں بہاریں۔ وہ صحیح معنوں میں حواسوں پر سحر طاری کر رہی تھی۔ فارا نے تو اسے دیکھتے ہی بالکل ماما کے انداز میں ہی اس کی بلائیں لی تھیں، پھر شوخی سے آنکھیں گھما کر بولی تھی: "اف، اتنی قہر سامانیہ، آج بیچارے میرے بھائی کی خیر نہیں ہے۔ حسن کے سارے ہی ہتھیار تیز کر لیے تم نے"۔ اور وہ جواب میں ناک چڑھا کر رہ گئی۔ "ہوں، بات تو تم اس طرح کر رہی ہو جیسے مجھے ہی تو دیکھیں گے بس وہ محترم"۔ اور فارا کو یہ ناز بھرا شکوہ ہی لگا تھا، جبھی جی جان سے خوش ہو گئی تھی۔ "ہوں، بات تو تم ایسے بھی کر رہی ہو جیسے کبھی کسی موقع پر تم نے انہیں کسی اور پر لائنیں مارتے پکڑا ہو"۔ اس کے لہجے کی شوخی اس کے الفاظ سے عیاں تھی، اور حرم نے جواب میں نخوت سے ناک چڑھائی تھی اور کسی قدر سرد انداز میں گویا ہوئی: "نہیں بھائی، یہ الزام تو میں واقعی نہیں لگا سکتی، شریف تو اتنے ہیں کہ کبھی مجھ پر بھی لائن نہیں ماری"۔ وہ گویا اس کا مذاق اڑا کر ہنسی تھی۔ آج عاذر خان کی بسمہ خاتون سے باقاعدہ منگنی کی تقریب ہو رہی تھی۔ وہی شوبز کے چونچلے اور ہوائیں ادائیں، میڈیا پورا ساتھ دے رہا تھا۔ لمحے لمحے کی خبریں، بلکہ ایک نجی چینل تو تقریب کو براہ راست نشر کر رہا تھا۔ حرم سارا دن کمرے میں بند ٹی وی دیکھنے میں مصروف رہی تھی، اور ساتھ جلنے کڑنے میں بھی۔ اگلی صبح یونیورسٹی جانے کو تیار ہو کر باہر آئی تو چہرہ ستا ہوا، جبکہ آنکھیں بے خواب لگ رہی تھیں۔ فارا نے کنکھیوں سے اسے دیکھتے اس خبر کو خوب مرچ مسالہ لگا کر سب کو سنایا تھا۔ مقصد اسے دکھ دینا نہیں، اس پر کچھ باور کروانا تھا۔ حرم چپ چاپ اپنا بیگ اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ "اوکے چاچی، آپ اجازت دیجیے"۔ وہ ان کے آگے جھکی۔ "فی امان اللہ بچی"۔ انہوں نے اس پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک ماری اور پیشانی چوم لی۔ وہ باہر نکلی تو فارا نے جانے کب کی سینے میں اٹکی ہوئی سانس آزاد کی۔ آنکھیں دیکھیں اس کی مما، مائی گاڈ، جیسے روتی رہی ہو، مجھے تو اب ڈر لگنے لگا ہے۔ فارا نے جھرجھری سی لی تھی۔ ماما نے سیب کاٹتے ہوئے چھری ہاتھ میں رکھ دی۔ "پریشانی کی بات نہیں ہے کوئی، سب ٹھیک ہو جائے گا"۔ بچیاں اس عمر میں ایسی ہی جذباتی حرکتیں کر جاتی ہیں۔ ان کی بات پر فارا کو خفت سی محسوس ہوئی۔ "آپ ہی عمر بھائی کو کچھ سمجھائیں"۔ اس کے زور ڈالنے پر ماما نے الجھ کر اسے دیکھا۔ "مطلب کیا سمجھاؤں"؟ وہ حیران تھیں۔ "یہی کہ حرم سے کھل کر بات کریں، وہ آخر اس طرح انہیں اگنور کیوں کر رہی ہے"۔
ہاں میں کہوں گی عمر سے بھی، اور خود بھی کروں گی بات حرم سے، تم پریشان نہ ہو۔ وہ مسکرائی تو فارہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ بھائی 1 منٹ رکیے۔ فارہ کے پکارنے پر وہ جو بہت اہم کیس کی فائل کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھا چونکا۔ فارہ سامنے بیڈ پر ٹک گئی تھی، یعنی تسلی سے بات کرنے کے موڈ میں تھی۔ جبھی عمر نے فائل بند کر کے سائڈ پر رکھ دی اور اس کا لا کر رکھا چائے کا مگ اٹھا لیا۔ آپ اسپیشلائزیشن کے لیے کیوں نہیں جاتے آخر؟ وہ بے حد سنجیدگی سے سوال کر رہی تھی، مگر عمر اسی قدر اچنبھے میں گر گیا۔ خیریت، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ایک بات مانیں گے بھائی؟ عمر محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی نظروں کا انداز ایسا تھا کہ بنا کہے اس کا مطالبہ جان گیا ہو۔ جبھی بے حد خاموش بیٹھا رہا۔ آپ مزید پڑھنے کے لیے باہر چلے جائیں بھائی، پلیز بھائی میری بات مان لیں۔ تم سمجھتی کیا ہو فارہہ؟ اگر میں ایسا کر لوں گا تو حرم اپنی چوائس بدل لے گی؟ وہ جتنی ملتجی ہوئی تھی عمر اسی حد تک تلخ اور شفاف ہو گیا۔ سوال اور نظریں ایسی تھی کہ فارہ کی نظریں شرمندگی سے جھک گئیں۔ اس کے لہجے کا انکہا کرب جیسے پھانس بن کر فارہ کے دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ بھائی میں اسے عمر کا یوں بکھرنا اچھا نہیں لگا تھا، جبھی کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ اسی پل ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ چھوڑ دو فارہ گڑیا، سب بس جانے دو، جو جیسا ہے اسے چلنے دو۔ ہم اپنی کسی بھی کوشش سے تقدیر کے لکھے کو نہیں ٹال سکتے۔ سو بی بریو مائی سس، جو کل ہونا ہے بہتر ہے، اس کے لیے خود کو آج تیار کر کے رکھو۔ وہ خود زخم تھا مگر اسے حوصلہ دینے کو لفظ ترتیب دے رہا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح اسے عاذر خان مل جائے گا آپ کی قربانی سے؟ پالے گی وہ احمق لڑکی اس شخص کو؟ بھائی عاذر خان منگنی کر چکا ہے۔ اور وہ بے ساختہ چیخنے لگی تھی کہ عمر نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ تڑپ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ فارہ کول یار، کیا ہو گیا ہے بیٹے، ٹیک اٹ ایزی۔ عمر کتنی محبت سے اس کے آنسو پوچھ رہا تھا، بے حد توجہ اور نرمی سے دھیرے دھیرے سمجھاتا ہوا۔ وہ ایک بے حد پیارے دل کا مالک، بہت خاص انسان تھا، ہرگز بھی ٹھکرائے جانے کے قابل نہیں، مگر یہ بات وہ بے وقوف لڑکی کہاں سمجھتی تھی۔ تم اپنے دل پر بوجھ نہ ڈالو فارہ، یقین کرو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میری شادی حرم سے ہوتی ہے یا کسی اور سے۔ اسے ساتھ لگائے تھبکتا ہوا جو تسلی وہ بہن کو دے رہا تھا اس میں کس حد تک صداقت تھی یہ وہ بھی بہت اچھے سے جانتا تھا، خود فارہ بھی۔ جبھی وہ مزید دکھ سے بھر گئی، لیکن یہاں خاموش رہ کر بھرم قائم رکھنا تھا جو اب اور ابھی ضروری ہوتا جا رہا تھا، مگر یہ خاموشی کسی کی سلگتی ہوئی روح کو مزید بھڑکانے کا باعث بن گئی تھی، جو بہت جوش و خروش کے ساتھ فارہ کے پاس آئی تھی۔ واپس پلٹی تو قدموں سے بے حد شائستگی لپٹی ہوئی تھی اور آنکھیں ہر لمحہ دھندلائی جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر اوندے منہ گری تھی اور جیسے آنسوؤں کو اپنی منمانی کے لیے آزادی کا پروانہ مل گیا۔ خود پر چڑھایا ہوا خول آج بہت برے طریقے سے چٹخا تھا۔ ریجیکشن کا لفظ جتنا تکلیف دہ ہے، اس عمل سے گزرنا اس سے کہیں بڑھ کر اذیت ناک۔ وہ تو بارہا اس کیفیت سے گزری تھی۔ وہ بہت نو عمری سے ہی یک طرفہ محبت کا عذاب اس پر مسلط ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ خود یہاں نہیں تھی، مگر اس کے نام کا احساس ایسا بھرپور تھا جو اس کے گرد حصار باندھے رکھتا۔ اس نے ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ عمر کا نام سنا تھا۔ ماما پاپا اس کا تذکرہ اتنے پیار سے کرتے، اس کے ایسے قصیدے پڑھا کرتے گویا وہ دنیا کا سب سے حسین شخص ہو۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا تو وہ چہرہ دنیا کا سب سے حسین چہرہ نہ ہو کر بھی اسے سب سے زیادہ پیارا ضرور ہو گیا تھا۔ اس کا سامنا حرم کا رنگ متغیر کر دیتا، اس کا نام دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کرتا رہتا، لیکن ضروری نہیں جیسا ہم چاہیں ویسا ہو بھی جائے۔ یہ خمار اترنے کا باعث وہ باتیں تھیں جو یکے بعد دیگرے ہوئی تھیں۔ ماما کی فرمائش بلکہ بے حد اصرار پر وہ حرم کو میتھس پڑھانے پر آمادہ ہو پایا تھا، مگر بہت جلد عمر کو یہ آمادگی اپنی زندگی کی بھیانک غلطی لگنے لگی۔ وہ اسے دنیا کی نالائق لڑکی لگی تھی۔ وجہ کچھ حرم کی پڑھائی میں عدم دلچسپی اور لاابالی پن تھا۔ دوسری اہم وجہ عمر کی ذاتی الجھنیں تھیں جن کے باعث وہ ہر وقت جھنجھلایا رہتا تھا۔ اسی جھنجھلاہٹ میں جب اس نے معمولی غلطی پر حرم کو بے دریغ تھپڑ دے مارا تھا تو صحیح معنوں میں حرم کے سنہری خوابوں کا تاج محل اس درجہ توہین و تذلیل پر لمحوں میں بکھر کر رہ گیا تھا۔ اہمیت و محبت کے جواب میں ایسی بے رخی اور بے اعتنائی کا مظاہرہ اس کے دل کو صرف شاکی نہیں کر رہا تھا بلکہ شاید دکھ سے بھی دوچار کر گیا۔ بات اگر یہیں تک رہتی تو ٹھیک تھا۔ کالج میں ایڈمیشن کے بعد جب اسے پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری بھی عمر پر ڈالی گئی جسے توہن و کرہن قبول کرتے وہ اسے نصیحت کرنا نہیں بھولا تھا، بات سنو کوئی ضرورت نہیں ہے کالج میں کسی کو اپنے اس فضول تعلق کے متعلق ڈنڈورا پیٹنے کی، سمجھی؟ بے حد روکھے اور سرد انداز میں اسے باور کراتا
عمر حرم کی آنکھوں سے بچے کچے خوش فہمی کے باقی مادہ احساس میں نوچ کر پھینک گیا تھا۔ اس کے بعد اس حقیقت سے آگاہ ہونا بھی ضروری نہیں تھا کہ عمر نے یہ پابندیاں اس پر کس وجہ سے لگائی تھیں۔ وہ نہ صرف چڑھی تھی بلکہ ہرٹ بھی ہوئی تھی، اس توہین آمیز انداز پر بپھر گئی۔ وہ محبت جو کسی پر بھی آشکار نہ ہوئی تھی، ان جذبوں کو اس نے اذیت کی آگ میں جلتے دیکھا تو جواباً انتقام پر اتر آئی۔ نازک، معصوم اور دھیمی اور سبک حرم بہت اکڑ، ضدی اور بے لحاظ ہو گئی تھی، مگر اس کی اصل وجہ سے تو کوئی بھی آگاہ نہیں ہو سکا۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ گھر کے سبھی افراد کیئرنگ اور لونگ تھے، اس کی بدتمیزی کو اگنور کر کے محبتیں لٹانے میں مصروف۔ ایسے میں وہ کہاں تک یہ روش اپناتی جب ہی یہ ہتھیار کند ہوئے تھے، مگر عمر کے لیے نہیں، اس کا عہد تھا خود سے۔ اس نے اس شخص کو اپنے سامنے جھکانا تھا، بکھیرنا تھا، مگر الٹا اسے لگنے لگا تھا کہ وہ خود بکھر گئی ہے، ٹوٹ رہی ہے۔ آذرخان اور اس سے وابستہ ہر بیوقوفی سراسر عمر کی توجہ حاصل کرنا، کسی طرح بھی صحیح مگر اسے اس نظر اندازی سے روکنا تھا۔ مگر ایک وقت آیا تھا جب اسے لگنے لگا ایسی حماقتیں کر کے اس نے خود اپنی راہوں میں کانٹے بچھا دیے ہیں۔ عمر کی بے نیازی تو کیا ختم ہوئی، وہ تو اسے خود سے کچھ اور بھی فاصلوں پر محسوس ہونے لگا تھا، اور یہ نقصان ایسا نقصان تھا جو اسے گنڈھوں کے حساب سے رلاتا تھا، جھنجھلائے رکھتا تھا، اور فارغ کا خیال تھا وہ آذر کی کسی اور میں انوالومنٹ سے ہرٹ ہوئی ہے۔ اب کہ عمر کے الفاظ اس کے اندر سناٹے اتار گئے تھے، اسے واقعی اس کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ خیال، یہ احساس جتنا بھی ہتک آمیز اور وحشت انگیز صحیح، مگر وہ کوئی حتمی فیصلہ کرنے پر ضرور مجبور ہو گئی تھی۔ بہرحال اسے عمر بھر کی یہ ذلت، یہ نظر اندازی ہرگز گوارا نہیں تھی۔ اس نے ٹہلنا موقوف کیا اور مضطرب نظروں کو وال کلاک کی جانب پھیرا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ فارغ اس وقت تک لازمی سو جاتی تھی۔ چاچو اور چاچی تو رات کے کھانے کے بعد ہی اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے، ان کی مداخلت کا ہرگز خدشہ نہیں تھا۔ گہری سانس بھر کے اس نے خود کو قدرے کمپوز کیا اور آگے بڑھ کر احتیاط سے دروازہ کھولا۔ راہداری نیم تاریک اور سنسان تھی۔ مدھم روشنی میں میرون کارپٹ کا گلابی ڈیزائن موتیوں کی طرح چمکتا نظر آتا تھا، جسے رونتی ہوئی وہ بے آواز قدموں سے آگے بڑھتی عمر حسن کے کمرے کے دروازے پر آن رکی۔ دستک کو اٹھا ہاتھ پھر سے احتیاط کا دامن تھامتا پہلو میں گر گیا۔ مدھم سی آواز پیدا کر کے وہ کسی کو چونکانے کے حق میں نہیں تھی۔ یہ احتیاط اس امر میں رازداری کی اہم ضرورت تھی۔ نوب گھما کر اس نے دروازہ پوش کیا اور ڈوبتے دل کے ساتھ اندر قدم رکھ دیا، مگر پہلے ہی مرحلے پر شرمندگی اور بوکھلاہٹ سے دوچار ہونا پڑا۔ کون؟ وہ ڈریسنگ روم سے ہی پوچھنے لگا۔ سوری، میں کچھ دیر میں آ جاتی ہوں۔ اس کی آواز پر وہ واپس پلٹ گئی۔ مجھے وائٹ ڈریس کی شرٹ ہی نہیں مل رہی، پتہ نہیں فارغ نے دھلائی کے بعد میرے کپڑے واپس کیوں نہیں رکھے وارڈروب میں، پلیز تم میری مدد کرو۔ حرم انسنی کیے تیزی سے نکل آئی۔ دل خالی سا تھا، مگر اب اس میں عجیب ہلچل مچ گئی تھی۔ ہونٹ کچلتے ہوئے وہ واپس اپنے کمرے میں آگے صوفے پر ڈہ گئی۔ یہ فیصلہ ہرگز بھی آسان نہیں تھا۔ محض انا کی سربلندی کی خاطر وہ ہمیشہ کی دستبرداری اختیار کر سکتی تھی۔ اس سے عمر حسن کی عمر بھر کی ناگواری کو سہنا بھی آسان نہیں تھا۔ وہ اس دوہری اذیت سے خود کو بچانا چاہتی تھی، اس سے دور، بہت دور جا کے۔ یہ ضروری تھا اس کے لیے۔ خیریت؟ مجھے لگا تمہیں کوئی کام تھا مجھ سے، میں نے مناسب سمجھا پوچھ لینا۔ اس کی سوچوں کے بہاؤ کو روکنے کا باعث دروازے پر دستک کے بعد ابھرنے والی عمر حسن کی آواز تھی۔ وہ سلیپنگ گاؤن میں ملبوس، آنکھوں میں نیند کے خمار کی سرخی لیے کتنی سنجیدگی سے متوجہ تھا اس کی جانب۔ حرم چند ثانیوں کو کچھ بولنے کے قابل ہو سکی، نہ ہی اس سے نگاہ ہٹانے کے۔ اچھا کیا آپ نے یہاں تشریف لے آئے، اگر یہ زحمت کر ہی لی ہے تو۔ اس نے پہلے خود کو سنبھالا تھا، پھر اپنے دل اور نظروں کو قابو میں کرنے کے بعد اپنے مخصوص کاٹدار لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ عمر نے کچھ توقف کیا، پھر قدم بڑھا کر کمرے میں اس کے مد مقابل صوفے پر آ بیٹھا۔ اتنا تو وہ بھی جان گیا تھا کہ حرم نے اگر رات کی اس پہر کا انتخاب کیا ہے تو وہ گھر کے افراد کے سامنے یہ بات کہنے سے گریزاں ہوگی۔ اس نے اپنی سوالیہ نگاہوں کو حرم کے چہرے پر جمایا تھا۔ گلابی چہرہ اس پل متورم اور ستا ہوا لگتا تھا، نم پلکوں کا بوجھل پن دلکشی سمیٹے ہوا تھا۔ گلابی پھول سی لڑکی، اس کے ذہن میں ایک نظم کا مصرع گردش کرنے لگا۔ تمہیں اندازہ تو ہو گیا ہوگا عمر حسن کہ ہم ذہنی اعتبار سے بہت فاصلے پر ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم دونوں اس بندھن کو نبھا سکیں گے جو بہت پہلے ہمارے بزرگوں نے باندھ دیا تھا، ہماری رضامندی کو اہمیت دیے بغیر۔ وہ جتنے لسان سے گویا ہوئی تھی، عمر کا چہرہ اسی تیزی سے پھیکا پڑنے لگا۔ تم میری ناپسندیدگی سے آگاہ تو ہو چکے ہوگے، ایسے میں تم
چاہو گے کہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو؟ یہاں اس مقام پر جب وہ سب ہار رہی تھی، اس نے اپنی عزت نفس، انا اور خودداری کو پھر بھی ہارنے نہیں دیا تھا۔ عمر حسن نے ہونٹ کھینچ لیے تھے، اتنی بے دردی سے، اتنی سختی سے کہ منہ میں خون کا نمکین ذائقہ گھلتا محسوس ہونے لگا۔ وہ خاموش تھا، ساکن اور سکتہ زدہ۔ وہ جانتا تھا یہ وقت اس کی زندگی میں آنا ہے، اس کے باوجود وہ خود کو تیار نہیں کر سکتا تھا، تو یہ لازماً اس کی اپنی غلطی تھی۔ حرم نے اس کی جامد خاموشی پہ اسے غور سے دیکھا تھا، اس مقام پر جب وہ سب ہارنے پر آمادہ تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خواہش بھی تھی، وہ روایتی مشرقی مردوں کی طرح ری ایکشن ضرور دے، بکھر جائے، اسے بلے تھپڑ رسید کر ڈالے، مگر اس پر اپنا حق جتائے اور اس کا مطالبہ ماننے سے صاف صاف انکاری ہو جائے، اس کی رضا پر اپنی مرضی کو ترجیح دے اور اس کے ماننے سے صاف انکار کر ڈالے۔ مگر یہ سب تب ہوتا نا کہ اگر عمر حسن کو اس کی ضرورت ہوتی۔ اس کے الفاظ نے ثابت کیا تھا کہ اسے اس کی ضرورت کبھی تھی نہ ہوگی۔ ہاں میں آگاہ ہوں اور زبردستی کا قائل بھی نہیں ہوں، تم بے فکر رہو، میں وہی فیصلہ کروں گا جو تمہاری خواہش کے مطابق ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اس کے تاثرات دیکھے بغیر چلا گیا تھا۔ حرم بے مائگی اور شکستگی کے احساس سمیت اس سکتے سے نکل کر پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی۔ اس کا آخری وار بھی بیکار گیا تھا، وہ ایک بار پھر جیتنے کی خواہش میں بری طرح لٹ گئی تھی، مکمل طور پر ہار گئی تھی۔ مجھے ان باتوں سے ہرگز کوئی مطلب نہیں ہے موم، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ فوراً سے بیشتر واپس آئیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، ایک منٹ بھی نہیں۔ اپنے دھیان میں اندر آتی ہوئی فارا نے اس کی ہفکی چھلکاتی تند و تیز آواز سنی تو ایک دم جیسے دگ سے رہ گئی۔ وہ سیل فون پر محو گفتگو تھی، چہرہ غم و غصے کی زیادتی سے جیسے انگارہ ہو رہا تھا، تو آنکھیں خون چھلکانے پر آمادہ لگتی تھیں۔ دوسری جانب موم نے کیا کہا تھا فارا کو علم نہ ہو سکا کہ وہ تو اس کی آخری بات کو سن کر ہی شدید قسم کی تشویش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وجہ بتانا اتنا ضروری نہیں ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی؟ اور سن لیں، میرا دماغ ہرگز بھی خراب نہیں ہوا ہے۔ اب کہ وہ چیخنے کے انداز میں کہہ رہی تھی، مگر گلے میں اترتی نمی نے اس کی آواز بے تحاشا بوجھل کر دی تھی۔ دوسری جانب موم نے اس مطالبے پر یقیناً اسے جاڑ پلائی تھی، جب ہی وہ ایک دم سے سلسلہ منقطع کرتی تیش میں سیل فون دیوار پر کھینچ مارنے کے بعد یقیناً اگلا قدم دھواں دار انداز میں رونے کا انجام دینا چاہتی تھی کہ اس پر نگاہ پڑتے ہی چہرے کو دھواں ہونے سے نہیں بچا سکی۔ اتنی خفا کیوں ہو حرم؟ اسے تیزی سے پلٹ کر باہر جاتے دیکھ کر وہ بے حد لجاجت اور عاجزی سے بولی تھی۔ حرم کے آنسو گالوں پر اتر آئے، فارا کو ان آنسوؤں نے شدید قسم کے کرب سے دوچار کر ڈالا تھا۔ اگر ہماری کوئی بات بری لگی ہے تو میں معافی مانگ لیتی ہوں۔ اس کی اپنی آواز بھیگنے لگی، اسے ابھی ابھی اندازہ ہوا تھا حرم کتنی عزیز ہے اسے، اپنی تمام تر بے اعتنائیوں اور بے روحی کے باوجود بھی۔ تمہیں اگر معاف کر بھی دوں نا فارا، تو تمہارے بھائی کو نہیں کر سکتی، شدید نفرت ہے اس سے مجھے، میں صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوں میں اس کی، اسی لیے یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ سنا تم نے؟ وہ نمی بھرے لہجے میں غرائی تھی اور کترا کر بھاگتی چلی گئی، جبکہ فارا سکتے کے عالم میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ اپنے گھر چلی گئی تھی، اس کی ضد اور خودسری کے سامنے وہ سب بے بس نظر آ رہے تھے۔ چاچو تک بھی یہ بات پہنچی تھی، اور چاچی، یہ پہلا موقع تھا کہ حرم کے اتنے شدید رویے کے باوجود وہ حرم سے متنفر نہیں ہوئی، بلکہ اسے بہلانے اور منانے کی کوشش میں مصروف رہیں۔ ان سب باتوں کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے فارا، فارگیٹ اٹ۔ فارا کی دلجوئی سے بھی وہ نارمل نہ ہو سکی۔ یہ سب کہتے ہوئے جتنی مایوسی اس کے لہجے میں اتری تھی، فارا کو اس نے مزید اپسیٹ کر دیا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ اس کے سامنے سے ہٹ گئی تھی اور مسلسل عمر کا نمبر ملا کر ایک ہی تقاضا کرتی رہی، آپ فوری طور پر گھر آ کر میری بات سنیں۔ خیریت، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ جواب میں عمر حسن اچنبھے میں گر گیا۔ یہ تو آپ کو روبرو ہی بتا سکتی ہوں، میں بس گھر آ جائیں فوراً، ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ اس کے ضبط نے جواب دیا تو وہ صرف چیخی نہیں بلکہ سسکیاں بھی بڑھنے لگیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ محض آدھے گھنٹے بعد عمر حسن اس کے سامنے تھا، تمام تر پریشانی و تشویش کے آثار چہرے پر سجائے ہوئے۔ فارا، تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ہوا ہے؟ اس کا اضطراب چھلکا پڑتا تھا۔ اس بات کو چھوڑیں، یہ بتائیں آپ گھر کیوں نہیں آ رہے 3 دنوں سے؟ کس سے بھاگ رہے ہیں؟ اور حرم کو کیا کہا آپ نے کہ وہ یہاں سے جانے پر مجبور ہو گئی؟ فارا کی نظریں اس کے چہرے پر جس مشکوک انداز میں جمی تھیں، اس کے الفاظ کی نسبت عمر کو ان نظروں کے شاکی انداز نے تکلیف سے دوچار کر دیا تھا۔ حرم کے تمام فیصلے اس کی ذاتی سوچ اور پسند کے مطابق ہوتے ہیں، میرا ان میں ہرگز بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، بہتر ہے تم خود کو اس معاملے سے الگ رکھو۔
وہ بولا تو اس کا لہجہ بےحد سرد اور غصیلا ہو رہا تھا۔ فارا تو اس کو اتنے غصے میں دیکھ کر ہی ششدر رہنے لگی۔ بات سنیں بھائی، آپ میری بات کا جواب دیے بغیر نہیں جا سکتے، اس لیے بھی کہ میں پہلی بار حرم کو نہیں آپ کو غلط سمجھ رہی ہوں۔ اس رات میں نے خود آپ کو آدھی رات کے بعد حرم کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ حرم کے اس فیصلے کے پیچھے یقیناً یہی وجہ۔ عمر جو دروازے تک پہنچ گیا تھا، کچھ ایسے زمین میں گڑا کہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکا۔ بہن کے الفاظ نے اسے ارک ریز کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ نظریں نہیں اٹھا سکا، اس کی سماعتیں سنسنا رہی تھیں۔ ہونٹ بھیجے وہ ایک لفظ کہے بغیر پلٹا تھا اور راہ میں آئی ہر شے کو ٹھوکروں کی زد پر رکھتا۔ بے حد خطرناک موڈ میں جس وقت حرم کے سامنے آیا، وہ سر درد کی دوا لینے کے ارادے سے کچن میں آئی تھی، مگر اسے سامنے پا کر وہ بھی نہایت خوفناک تاثرات کے ساتھ چند لمحوں کو خائف ہو کر رہ گئی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس نے حرم کا ہاتھ دبوچ کر گھسیٹ لیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑو مجھے، وہ حواس باختہ ہو کر چیخی۔ تم خود وضاحت کرو گے جو بھی بکواس تم نے فارا کے سامنے کی ہے، سمجھی؟ اس کی کلائی کو زوردار جھٹکا دیتے ہوئے وہ دبے ہوئے لہجے میں جواباً چلایا تو حرم کی گھبراہٹ الجھن میں بدلنے لگی۔ واٹ نان سینس، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، تم کیا چاہتے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ اپنی حد میں رہو۔ میں تمہارا گھر چھوڑ کر یہاں آئی ہوں تو اس کا صاف مطلب یہی نکلتا ہے کہ مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ اس کے لہجے میں جتنی بھی تلخی اور نخوت تھی وہ اس کے لیے تیار تھا، مگر عمر اس پر جیسے تمام لحاظ بلائے بے حد بڑکے ہوئے انداز میں اسے بازوؤں سے جکڑ کے اشتعال بھرے انداز میں اپنے روبرو گھسیٹ لایا۔ تم نے علیحدگی چاہی تھی مجھ سے، میں یہ تمہارا مطالبہ ضرور پورا کر دیتا اگر تم نے اپنا دامن صاف رکھنے کی خاطر مجھ پر کیچڑ نہ اچھالا ہوتا۔ میں رات کو تمہارے کمرے میں غلط ارادے سے گھسا تھا، اسی لیے تمہیں میرا گھر چھوڑ کر آنا پڑا۔ محترمہ حرمت صاحبہ، یہ فضول کہانی سناتے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے تھا کہ آپ میری منکوحہ تھیں۔ میرا عمل کسی بھی لحاظ سے ناجائز نہیں تھا، جسے آپ نے ناجائز بنا کر پیش کیا تو کہ تم بھی جانتی ہو میرا ارادہ کیا تھا، مگر اس کا بہتان تم اس طرح بھگتو گی کہ اب میں ہرگز بھی تمہارے ساتھ تعاون پر آمادہ نہیں ہوں۔ تمہاری تمام تر ناپسندیدگی کے باوجود تم سے ہی شادی کرنا پڑے گی، تو اس کی وجہ صرف اپنی نہیں، مجھے تمہاری عزت کا بھی برہم رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس فیصلے کے پیچھے کوئی اور خاص محرک نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتا اسے گھورتا اس پل ہمیشہ سے کہیں زیادہ دور اور شفاف لگا تھا وہ حرم کو۔ اس کے اسی شدید موڈ میں واپس لوٹ جانے کے بعد وہ عجیب سی شکستگی کے احساس سے دوچار ہوتے وہیں گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ سکی اس شخص کی بدگمانی پر آزردہ ہو یا پھر اس کے ہمیشہ کے لیے مل جانے پر باقی تمام نقصانات بھلا کر خوشی منائے۔ یہ تو کمال ہی ہو گیا، بھائی نے تو بالکل ہیرو والا کام کر کے دکھایا۔ کاش میں نے بہت پہلے ان پر شک کیا ہوتا، چاہے جھوٹا ہی صحیح، ورنہ آپ کے بجائے بہت پہلے ہی کام انجام پا گیا ہوتا۔ عمر نے کس طرح بات کی تھی کہ ان کی شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی، یہاں تک کہ موم اور ڈیڈ نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ حج کی ادائیگی کے فوری بعد پاکستان آ رہے تھے، البتہ تاریخ مقرر کر کے شادی کی تیاریوں کی اجازت ضرور دے دی تھی۔ پھر وہ جتنی ہراساں تھیں، بیچ کے یہ دن اتنی ہی تیزی سے گزرتے چلے گئے تھے۔ تم بتاؤ بنو رانی، یہیں سے رخصت ہو کر جانا ہے یا آپ کے دولہا راجہ کے گھر ابھی سے لے چلیں؟ فارا جتنی خوش تھی اسی حساب سے اس کا موڈ خوشگوار تھا، اتنے ہی چٹکلے سوچ رہے تھے۔ تم نے کیا کہا تھا عمر سے فارا کہ وہ اتنے غصے میں تھا، جبکہ تم جانتی بھی ہو کہ میں نے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی تم سے؟ حرم کا ذہن اسی ایک بات پر اٹکا ہوا تھا، اسے نقصان در نقصان کے اس سلسلے کو روکنا تھا۔ وہ اسے صرف ناپسند نہیں کرتا تھا، اسے اب غلط بھی سمجھتا تھا، اور زندگی غلط فہمیوں اور نفرت کی نظر کرنا ہرگز عقل مندی نہیں تھی۔ سوری یار، اس روز تمہاری محبت میں کچھ ہائپر ہو گئی تھی بھائی سے بات کرتے ہوئے، لیکن دیکھو نا، نتیجہ تو اچھا ہی نکلا۔ فارا نے دانت نکالتے ہوئے حد درجہ حماقت کا ثبوت پیش کیا۔ حرم اسے دیکھ کر رہ گئی، ہونٹ کچلتے ہوئے وہ مضطرب سی بیٹھی رہی۔ تمہارے دل میں کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے تو بتاؤ مجھے۔ فارا سے اس کی پریشانی مخفی نہیں رہ سکی۔ حرم نے جواب نہیں دیا تو وہ اٹھ کر اس کے قریب آتی، کاندھے پر ہاتھ رکھ کر رسانیت سے گویا ہوئی تھی۔ بھائی کا غصہ تو اتر بھی گیا ہے یار، کیوں خواہ پریشان ہوتی ہو؟ مجھے پورا یقین ہے کہ دلہن بن کر تم اتنی پیاری لگو گی کہ ان کی رہی سی ناراضگی بھی دور ہو جائے گی۔ اس کا تسلی دینے کا بھی اپنا ہی انداز تھا۔ حرم بجائے ریلیکس ہونے کے پلکیں جھپک کر آنسو اندر اتارنے لگی۔ فارا جو اس کی جانب متوجہ تھی کچھ ڈسٹرب نظر آئی۔ پلیز حرم، مسکرا دو اب، ورنہ میں بھی رو دوں گی، وہ بسوری تھی۔ حرم نے سرد آ بھری۔ وہ بہت نالاں ہے مجھ سے فارا، سارے بدلے چکائے گا مجھ سے اب۔
مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اتنا کہ جی چاہ رہا ہے کہ گھر سے ہی بھاگ جاؤں۔ وہ واقعی رونے لگی۔ ایک لمحے کو تو فارہ بھی کچھ بول نہیں سکی۔ آذر خان کے حوالے سے اس سے جو حماقتیں سرزد ہوئی تھی وہ کسی بھی مرد کی انا و غیرت پر تازیانہ ہو سکتی تھیں۔ بس اس آخری حماقت کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ محترمہ، اس زحمت کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں شادی سے ہی منع کر دیتا ہوں۔ دنیا بھر کا خشک ترین لہجہ بے حد قریب سے گونجا تھا۔ حرم کے ساتھ فارہ بھی ہڑبڑا کر رہ گئی۔ حرم کے تو اوسان ہی عطا ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہی جس پر اتنی خوفناکی کا تاثر تھا کہ اس کا دل لمحے کے ہزارویں حصے میں اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ جیسے بنا آہٹ کے آیا تھا ویسے ہی چلا بھی گیا۔ حرم نے فک چہرے کے ساتھ فارہ کو دیکھا جو سکتہ زدہ سی کھڑی تھی۔ فارہ بوکھلا کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ بھائی میری بات تو سنیں، مگر وہ انسنی کر کے باہر نکل گیا۔ حرم منہ پر ہاتھ رکھے سسکیاں دباتی وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ میرے خدایا، کیا ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ؟ اس کی آہیں گراہوں میں بدلنے لگی تھیں۔ فارہ اسے سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان تھی جو ریت کے مانند ہر لمحہ بکھر رہی تھی۔ اس نے ہونٹ سختی سے بھینچے اور اپنے کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے ایک دھماکے سے بند کیا تھا۔ اس انکار کا رد عمل اتنا ہی شدید تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ مما پہ تو جیسے غشی طاری ہونے لگی تھی۔ اتنی سختی سے دو ٹوک انکار، وہ بھی شادی سے 2 دن پہلے، جبکہ کارڈ تک بڑھ چکے تھے اور شام میں مایوں کی رسم ادا ہونی تھی۔ مہمانوں کے ساتھ خود حرم کی فیملی بھی آج ہی سعودیہ سے یہاں پہنچ رہی تھی۔ عمر جیسے میچور شخص سے تو انہیں ہرگز بھی ایسی جذباتیت اور احمقانہ بات کی توقع نہیں تھی، مگر اب وہ جس شدت سے اپنی بات پر اٹکا تھا اور کسی کی بھی پرواہ نہیں کر رہا تھا، یہ بات بہت تشویشناک تھی۔ ان کے اعصاب مفلوج ہونے لگے تھے جب ہی بلڈ پریشر شوٹ کرنے لگا۔ حرم اور فارہ تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ یہ حرم کا رنگ تو بالکل سفید پڑنے لگا تھا۔ فارہ مما کی پٹی سے لگ کر بیٹھی تو حرم کچھ سوچے سمجھے بنا غم و غصے کی شدید کیفیت میں عمر کے کمرے تک چلی آئی تھی۔ عمر جو بیڈ کی پائندی پر ٹکا جوتے اتارنے میں مصروف تھا، اسے دیکھ کر اس کی پیشانی ناگواری کی شکنوں سے بھر گئی۔ شادی سے انکار کیوں کر رہے ہو تم؟ وہ مٹھیاں بھینچ کر گھرائی۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ اسے گھورتا وہ زور سے دوڑا، لیکن وہ ہرگز حائف نہیں ہوئی۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ حرم کو آگ سی لگ گئی تھی۔ اس کا لہجہ تند بھی تھا اور تلخ بھی۔ عمر کو اسی حساب سے غصہ آیا۔ میں پابند نہیں ہوں تمہارا، سمجھی؟ اور اب یہاں سے جاؤ۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی وضاحت کی ضرورت اب باقی ہے۔ اس کے بے لحاظ سرد و شفاف انداز نے ایک لمحے کو حرم کو بالکل سن کر کے رکھ دیا، مگر اگلے لمحے وہ اس توہین آمیز انداز پر بفر سی گئی تھی جب ہی ایک جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کیسے پابند نہیں ہو تم؟ کیوں ضرورت نہیں ہے وضاحتوں کی؟ مسٹر عمر حسن، تم میری زندگی سے کھیل جاؤ، مجھے تماشا بنا کے رکھ دو، میں چپ چاپ سہ لوں؟ کیوں؟ وہ گھٹی ہوئی آواز میں چیختے ہوئے بولے گی۔ عمر کا چہرہ جانے کس جذبے کے تحت بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے پہلے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکا تھا، پھر درمیانی فاصلہ بڑھایا، اس کے بعد بولا تھا اس بھنچے ہوئے لہجے میں ٹوٹتے کانچ کے جیسی چبھن تھی۔ تماشا میں نہیں، تم خود اپنے آپ کو بناتی رہی ہو۔ یہ تمہاری عزت کا ہی خیال تھا کہ میں اس فیصلے پر مجبور ہوا ہوں۔ تم گھر سے بھاگو، اس میں صرف تمہارا نہیں پورے خاندان کا تماشا لگے گا۔ یہ منظور نہیں تھا مجھے۔ بڑے نقصان سے چھوٹا نقصان برداشت کر سکتے ہیں یہ لوگ، نسبتاً چھوٹا غم آ جائے گا صبر بھی ان سب کو۔ وہ اب اسے نہیں دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں کا رنگ اس پل خطرناک حد تک سرخ تھا۔ حرم کا شرمندگی کے ساتھ حفت و ملال سے بھی برا حال ہو رہا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ گرنے کے انداز میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ بس یہی شکایت تھی آپ کو مجھ سے؟ اس کے گلے کے ساتھ اس کی آواز بھی بھرانے لگی۔ عمر نے جھلا کر اس کے اس انداز کو دیکھا تھا۔ ان فضول سوالوں کا اب کیا مقصد؟ آپ اس شادی سے منع نہیں کریں گے؟ عمر پلیز ایسا مت کریں، وہ عاجزی سے کہتی سسکی۔ عمر اسی حساب سے جھنجھلانے لگا۔ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، جبر کا بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں تم پسند نہیں کرتی مجھے، اور آپ کچھ نہیں جانتے مسٹر عمر، کچھ بھی نہیں۔ بات سنیں، میں کبھی اس راز سے پردہ نہ اٹھاتی اگر آج زندگی کے اس اہم موقع پر صورتحال یہ رخ نہ لے لیتی۔ آپ سمجھتے تھے میں آپ کو پسند نہیں کرتی؟ مجھے آپ کے سامنے رنگت پر اعتراض ہے؟ عمر، وہ منہ پر ہاتھ رکھے سسکیاں دبانے لگی۔ آنسو تو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ یہ سب دھوکہ تھا، خود کو ڈھانپنے کا ایک بہانہ اور پردہ۔ میں آذر خان سے نہیں، روز اول سے آپ سے محبت کرتی تھی۔
اس سے قبل کہ اس کو عیاں کرتی میں نے جانا اس شخص کو میری محبت سے تو کیا مجھ سے بھی غرض نہیں ہے، جسے میرا سامنا خوشی نہیں دیتا، جسے اس رشتے کی تشکیل پسند نہیں، جبھی وہ اپنا مجھ سے بندھا یہ مقدس تعلق آشکار کرنے سے بالخصوص منع کرتا ہے۔ وہ عمر ایسی تھی جب میرے جذبے بے لوث تھے اور پذیرائی کے خواہاں بھی۔ آپ نے ان پر اوس ڈال دی اتنی بے دردی سے کہ میں اندر ہی اندر گھٹتی سسکتی رہ گئی۔ توہین اور درد اور رد ہو جانے کا احساس اتنا جان لیوا ہوا تھا کہ میں قدم قدم پر آپ کو رد کرنے اور جھٹلانے میں مصروف ہو گئی۔ بات اگر یہیں تک رہتی بھی تو ٹھیک تھی، میں نے آپ کی توجہ حاصل کرنے کو بے حد فضول حرکتیں شروع کر دیں۔ آذر خان سے محبت اور جذباتی وابستگی کا اظہار، میرا خیال تھا عام روایتی مردوں کی طرح آپ بھی شدید ری ایکشن دیتے ہوئے مجھ پر اپنا حق جتلائیں گے، مجھے اس حرکت سے سختی سے منع بھی کریں گے، مگر آپ کی چشم پوشی نے الٹا مجھے بکھیر کے رکھ دیا جب میں نے یہ جانا کہ آپ کو مجھ میں اتنی بھی دلچسپی نہیں کہ بات ادھوری چھوڑ کر وہ اور شدت سے رونے لگی۔ عمر سکتہ زدہ کھڑا رہا، غیر یقینی سے شدید احساس سمیت، یوں جیسے اس کی کہی ہوئی باتوں نے اچنبھے میں مبتلا کر دیا ہو۔ مان اس کے تاثرات بدلے، تحیر کی جگہ تنفر نے لے لی اور چہرے کے عضلات غصیلے انداز میں تن گئے۔ وہ بولا تو اس کا لہجہ بھی تلخ و ترش اور غصیلا پن لیے ہوئے تھا۔ میں تو روایتی مرد نہیں تھا، ثابت ہو گیا، مگر تمہیں بھی خود کو روایتی لڑکی بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجبور، بے بس، لاچار، روایتوں میں جکڑی ہوئی، منافق جھوٹی لوگ چند دن باتیں ضرور کریں گے، پھر بھول جائیں گے۔ تم عمر بھر کے لیے خود کو مصلوب کیوں کر رہی ہو؟ الفاظ ایسے تھے جو خنجر چھریاں بن کر حرمت کو لگے تھے۔ وہ پہلے تو جیسے سمجھی نہیں، جب سمجھی تو غم و غصے اور صدمے کی کیفیت کے باعث پتھرا سی گئی۔ یعنی وہ اتنا ہی سمجھا تھا کہ اسے، یا پھر اتنا فاصلے پر تھا کہ اس سے کہ سچ اور جھوٹ کو پرکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ آپ کو میری بات کا اب بھی یقین نہیں ہے؟ وہ بولی تو اس کی آواز میں بلا کا رنج اترا ہوا تھا، گلے کی براہٹ لہجے میں بھی اتر آئی تھی۔ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم جو کہہ رہی ہو وہ سچ ہے؟ وہ الٹا خفا ہوا۔ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، مگر میں آپ کو یقین دلانے کی کچھ نہ کچھ تو ضرور کروں گی، وہ ایک دم بدلی ہوئی مگر خوفناک حد تک سرد آواز میں بولی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھتا، وہ پلٹ کر بھاگتی کمرے سے نکلی۔ اس کا انداز کچھ ایسا غیر معمولی تھا کہ وہ عمر سٹپٹا کر اس کے پیچھے لپکا تھا۔ اسے مجنونانہ انداز میں ٹیرس کی جانب بھاگتے پا کر وہ کچھ اور بھی الرٹ ہوا تھا، اور اگر ایک لمحے کی تاخیر ہو جاتی اسے پکڑنے میں، تو وہ اسی جنونی کیفیت میں ٹیرس کی ریلنگ سے خود کو نیچے گرا چکی ہوتی۔ یہ کیا حماقت ہے حرم! عمر کے اپنے حواس جھنجھلا اٹھے تھے اس کی اس درجہ حماقت پر۔ چھوڑیں مجھے، اس بدنامی سے یہ موت 1000 درجے بہتر ہے جو آپ میرے نصیب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مچلتی تڑپتی پوری قوت سے روتے ہوئے چلائی تھی۔ عمر اسی قدر ہائف ہوا۔ بہرحال اس وقت وہ جتنی آکورڈ پوزیشن میں اس کے بازوؤں میں تھی، کسی کا سامنا ہرگز بھی مناسب بات نہیں تھی، جبکہ حرم ایک حشر اٹھا دینے کے در پہ تھی۔ اوکے فائن، ریلیکس حرم، مجھے یقین ہے تمہاری بات کا وہی ہوگا جو تم چاہو گی، ٹیک اٹ ایزی۔ وہ اسے نارمل کرنے کو قدرے تیز بولنے لگا تو یوں ہی تھامتے ہوئے کمرے میں لایا۔ حرم ہنوز سسک رہی تھی۔ پلیز حرم، چپ ہو جاؤ، مان لیا غلطی میری تھی، وہ سخت عاجز ہوا کہہ رہا تھا۔ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ وہ یوں ہی سسکتے ہوئے چیخی۔ سوری، عمر نے بلا جھجک کہا، انداز جان چھڑانے والا تھا۔ میں تمہاری جانب سے اظہار اور رد عمل کی خواہش مند تھی، مگر اگین سوری، وہ پھر اسی انداز میں بولا تھا۔ مجھے دبو اور کمزور مرد اچھے نہیں لگتے، جو پسندیدگی کے باوجود اظہار سے ڈرتے ہیں۔ وہ اسی انداز میں بولی تو اب کہ عمر زور سے چونکا اور اسے بے ساختہ انداز میں تکتا چلا گیا۔ پسندیدگی کے باوجود؟ اس کا انداز خود کلامی کا تھا۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ مجھے خبر نہیں تھی؟ عمر، میرے ذہان کے تمام ارتکاز تمہاری جانب لگے تھے، تو کیسے ممکن تھا کہ مجھے تمہارے جذبات و احساسات کی خبر نہ ہو پاتی؟ وہ صرف شاکی نہیں ہوئی تھی، روحانسی بھی ہو گئی تھی۔ عمر کو انجانے سے ندامت نے آن لیا۔ اسے یکایک احساس ہوا وہ اس بے حد خاص لڑکی کے ساتھ واقعی زیادتی کرتا رہا ہے انجانے میں۔ ایک بات بتاؤ، تم میرا اتنا خیال کیوں رکھتے تھے؟ کیوں میری ہر بات مان لیتے تھے؟ میری بدتمیزیوں کے باوجود تم نے مجھے کبھی ڈانٹ کے اس تعلق اور محبت کا احساس کیوں نہ بخشا؟ میں نے کہا مجھے تم سے الگ ہونا ہے، تم نے کہا ٹھیک ہے۔ کیا تمہیں فرق نہیں پڑتا کہ میں تمہاری زندگی میں نہ ہوں؟ بہتے آنسو پونچھے بغیر وہ بھرائی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ عمر کو ندامت کے ساتھ اب پریشانی نے بھی اپنے حصار میں جکڑ لیا۔
وہ ہسٹیرک ہو رہی تھی، یقیناً بے حد خود ترسی کا شکار۔ مجھے تمہاری بات ماننا اچھا لگتا تھا، میرے نزدیک تمہاری خوشی اہمیت کی حامل تھی، اپنی خوشی سے بھی زیادہ۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں تمہیں خود پر فوقیت دیتا تھا؟ وہ بہت سوچ سمجھ کر بولا تھا کہ وہ قدرے پرسکون ہو سکے، مگر وہ کچھ اور ہائپر ہو گئی تھی جب ہی چیخی، نہیں لگتا تھا اچھا؟ عمر مجھے بتاؤ، تم مجھ سے محبت کرتے تھے واقعی؟ اس کے لہجے میں عجیب سی حسرت تھی۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے حرم؟ میری محبت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ تمہاری خوشی کی خاطر تم سے دستبردار ہو گیا؟ حالانکہ مجھے عمر بھر ادھورا رہنا تھا، مگر وہ پہلی بار کھل کر یوں اظہار کر رہا تھا۔ حرم کو لگا اندر بھڑکتی آگ پر ٹھنڈے چھینٹے گرنے لگے ہوں۔ حرم کچھ دیر اسے آنسو بھری نظروں سے یوں ہی تکتی رہی، پھر آہستگی سے سر جھکا کر بھیگی آواز میں گویا ہوئی، کوئی بھلا ایسا کرتا ہے؟ لہجہ یکا یک حلاوت لیے ہوا تھا۔ کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ میں عاذر سے نہیں بلکہ تم سے؟ وہ چند ثانیے رکی، پھر بولی، یہ بات میں بھی جانتی تھی عمر کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مگر مجھے اس انداز کی محبت نہیں چاہیے تھی۔ یہ خاموش اور مسکین قسم کی بے بس سی محبت مرد کی شان نہیں۔ اگر میں تمہاری محبت تھی تو ڈنکے کی چوٹ پر اظہار کرتے، مجھ پر حکومت کرتے، نہ کہ میرے تابع بن جاتے۔ مجھے تو ایسی ہی محبت چاہیے۔ آئندہ تم مجھے غلط بات پر ضرور ٹوکو گے، اگر میں نہ مانوں تو اپنی طاقت کے بل پر منواؤ گے، تاکہ یعنی؟ اس کے رک جانے پر چونکتا ہوا بولا، تاکہ میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھوں۔ اوکے مدام، بھی ٹھیک ہے، اب چند دنوں بعد ہی ہماری شادی ہے۔ تم اس وقت اتنی پیاری لگ رہی ہو، کیا خیال ہے ابھی سے نہ روک لوں تمہیں اس کمرے میں؟ آنا تو بالآخر تمہیں یہی ہے نا؟ وہ ایک دم پٹری سے اترتا ہوا بے حد گمبھیر لہجے میں بولا تو حرم کی گڑبڑاہٹ دیکھنے لائق تھی۔ وہ تیزی سے بھاگی تھی اور عمر کے کہے اس کا دور تک پیچھا کرتے گئے۔ ختم شد۔ تو میرے عزیز لسنرز، اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تھینک یو۔